الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین ز مہجوری برآمد جان عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم نا آخر رحمت للعالمین ز محرومہ چرا فارغ نشینی بروں آور سرز برت یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی قدیم طائف نالین پاکن شراک از رشتہ جاں ہائے ماکن چے باشد گر کنی سوئے نگاہے ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے نگاہے یا حبیب اللہ نگاہے صد ہزاراں جبریل اندر بشر بحر حق سوئے غریباں یک نظر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیور مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاہ لا مقام سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام ذی وقار محترم معزز سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے تین طرح کی مخلوقیں پیدا فرمائی ہیں۔ ایک مخلوق ایسی جس کو عقل و شعور کی دولت عطا کی گئی لیکن شہوات نہیں دی گئی۔ دوسری مخلوق جس کو شہوات دی گئی لیکن چراغ عقل و شعور سے بہرہ نہیں کیا گیا۔ تیسری مخلوق ایسی ہے جس کو عقل بھی دی گئی ہے
اور شہوات کی آزمائش میں بھی جکڑا گیا ہے۔ جس مخلوق کو عقل و شعور عطا کیے گئے، شہوات نہیں دی گئیں، وہ فرشتے ہیں۔ جس مخلوق کو شہوات دی گئیں اور عقل و شعور کی دولت سے مالا مال نہیں کیا گیا، وہ چوپائے ہیں، بہائم ہیں، حشرات الارض ہیں، پرندے ہیں۔ اور جس مخلوق کو عقل و شعور کی دولت بھی دی گئی اور شہوات کی آزمائش میں بھی ڈالا گیا، وہ حضرت انسان ہے۔ عقل و شعور کا چراغ بھی دیا گیا اور اس کو آزمائش کی بھٹی میں بھی ڈال دیا گیا۔ اس کی فطرت میں نور بھی رکھ دیا گیا اور برائی کی طرف رجحان بھی اس کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ اگر یہ نیکی کرتا ہے تو اپنے رب کا فرمان بردار بندہ بنتا ہے اور اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، اور اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ اللہ کے قہر و غضب کا سبب ہے۔ چونکہ اس کی فطرت کے اندر گناہ کرنا بھی ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس سے گناہ سرزد نہ ہو؟ تو اگر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، اس کو ایک خوبصورت راستہ دیا گیا کہ اس نے جو بھی کیا ہے ہو گیا اس سے، اب اپنے دستے دعا کو اٹھائے اور اپنے مالک کے حضور حاضر ہو جائے، عرض کرے مالک نادانی اور جہالت کی وجہ سے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، یہ دیکھتا ہے کہ یہ آیا ہے میری چوکھٹ پہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ تو ساتھ ساتھ مٹتے رہتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں تو صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو فرشتہ اس گناہ کو لکھتا ہے، حتیٰ کہ 5 گناہ وہ کر لیتا ہے تو فرشتہ 5 گناہ لکھ لیتا ہے، پھر وہ نیکی کرتا ہے تو جو نیکی والا فرشتہ ہے وہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کہتا ہے آؤ سودا کر لیں۔ وہ کہتا ہے کیا سودا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب کوئی ایک نیکی کرے تو 10 نیکیاں میں نے لکھنی ہیں، میں 10 نہیں لکھتا 5 لکھتا ہوں، تو 5 گناہ مٹا دے۔ تو وہ برائیاں لکھنے والا فرشتہ 5 گناہ مٹا دیتا ہے اور یہ 5 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مومن کا معاملہ یوں ہی صاف فرماتا رہتا ہے۔ کتنی کرم نوازی ہے اپنے بندے پہ اس کی، اگر اس کے در پہ آئے اپنی جھولی پھیلائے، اس کے گناہ جتنے مرضی زیادہ ہوں، جس طرح کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، تو حضور فرمایا تیرے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں زیادہ ہیں۔ کہا زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہیں؟ کہا ہاں زیادہ ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس کو مجدہ رحمت دیا گیا۔ تو اس کے حضور اگر کوئی جھولی پھیلاتا ہوا آ جائے تو اس جھولی کو خالی نہیں رکھا جاتا، مالک کے در پہ آنے والا اس کی رحمتوں کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا